7 Sky والے بناتے ہیں, ان کے بہت ویوز ہوتے ہیں, اتنے ویوز آ گئے. بہت سارے ڈرامے ان کے اوور ریٹڈ ہوتے ہیں, ان میں کوئی ڈیپتھ پوٹینشیل نہیں ہوتا, کہ آپ کو بہت سطحی کام لگتا ہے, شیلو کام لگتا ہے, کہ اس میں کوئی جو ایک کریٹیو تھاٹ ہے وہ انوالو نہیں ہوتی, بہت کلیشے ہوتی ہیں چیزیں اور بہت زیادہ دس ویری اسٹار پلس. رائلٹی کا, رائٹس کا, تو وہ یہاں پر بھی آئے گا اور آنا بھی چاہیے, بیکاز آپ کو فیئر گیم کرنی چاہیے. پروڈکشن ہاؤسز چینل کو سارے پیسے نہیں لے کے جانے چاہیے, کیونکہ آپ ایک انسان سے اتنا جوس نکال رہے ہیں, مطلب اس کا آپ نے ٹی وی پہ بھی نکال لیا, اس کے بعد یہ بھی, پھر آپ اس کے بعد اس کو یوٹیوب پہ بھی دینا, اب ری ٹیلی کاسٹ بھی کر رہے ہیں, اور یہ زیادتی ہے. کوئی جب ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کیسے بناتے ہیں؟ پھر دعا کرتے ہیں کہ اچھا ڈرامہ ہے تاکہ ہم تعریف کر سکیں, پھر وہ کلپ بھجوا دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں یہ بات بھی کرتے ہیں. اب نقوی صاحب سپورٹس کی طرف نہ آئیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹرافی دے دی واپس انہوں نے, اچھی بات. میرا خیال ہے ہم کو تو پولیٹیشینز کو بھی ریویو کرنا, وہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے. آج کے پولیٹیشین یہاں 6 نمبر, اس بیان پہ 4 نمبر, اگلے دن ڈالے آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, میرا نام احمد علی بٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکیوز می ود می. ایکٹرز, ڈائریکٹرز, پروڈیوسرز, رائٹرز, یہ سب اپنی جگہ پہ برابر ہیں, لیکن ان کو سب کو جواب دینا پڑتا ہے کرٹیکس کو. اور کرٹکس وہ ہوتے ہیں جو کہ کبھی بھی کسی وقت بھی انگلی اٹھا کے کسی کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. آج کل تو ویسے وہ دور ہے کہ ہر بندہ ہی اپنے آپ کو کرٹک کہتا ہے, چاہے وہ فوڈ کرٹک ہو, چاہے وہ اسپورٹس کرٹک ہو, یا انٹرٹینمنٹ کرٹک ہو. مگر کنسٹرکٹیو کرٹیسائز کرنا بھی ایک آرٹ ہوتی ہے. اینڈ ریسنٹلی ہم نے جہاں ڈرامے ہمارے اتنے بوم کر رہے ہیں, وہاں ہم نے ایک نیا فنومینا دیکھا کہ ایک بڑا مزیدار فارمیٹ آیا جس کا نام تھا کیا ڈرامہ ہے. اور وہ کیا کرتا ہے کہ جی اپنے فیلو کولیگس کو بٹھاتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایکٹرز ہوتے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو پھر کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. فارمیٹ اچھا کلک ہوا اور ایک دم ہٹ ہو گیا, کیونکہ اب ان کا اوپینین میٹر کرتا ہے. پھر ان کو لفافے بھی دیے جاتے ہیں, کیونکہ ہر جرنلسٹ لفافہ والا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ان کو کتنے لفافے ملتے ہیں. پلیز ویلکم دا ہوسٹ آف کیا ڈرامہ ہے, مکرم کلیم صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس. لفافے والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. لفافے نہیں ملے ابھی تک؟ بھائی ہر جرنلسٹ تو ہے, کہتے ہیں لفافہ جرنلسٹ ہے. کر گئی, اب آن لائن ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. او ٹی ٹی آتا ہے. یس ویری گڈ. 80s and 60s. اچھی بات ہے. یہ تو اخباروں والا زمانہ ہے جس میں لفافے ملتے تھے. نو بٹ سیریسلی آئی مین اتنا بڑا سکسیس ہو جائے گا, میں یہ مطلب سیریسلی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ بھائی 24 نیوز پہ جا کے ایک دم ایک اتنا سا فارمیٹ آئے گا جو کہ انٹرٹینمنٹ کی طرف سے جائے گا. کیونکہ انٹرٹینمنٹ کی طرف سے آپ کو پتا ہے کہ یا تو آپ نیوز پہ ہوتے ہیں یا آپ انٹرٹینمنٹ پہ ہوتے ہیں. بٹ جب یہ فارمیٹ ہوا تھا تب اندازہ تھا کہ اس کی بڑی کلک ہونے والا ہے. انٹرسٹنگ کہانی ہے. محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ میں کرائم شو کر رہا تھا, ہارڈ کور کرائم شو. ایوری ویک آئی ہیو ٹو کور 2 مرڈر اسٹوریز منیمم فار 5 years. مطلب میں نے ہر رشتے کو دوسرے رشتے کو مرڈر کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے, اینڈ دیٹس ویری ڈارک. اللہ معاف. تو اس کے بعد واٹ ہیپن کہ انہوں نے مجھے کہا کہ مکرم, کیونکہ تم ایک کلچرل رپورٹنگ کر چکے ہو ایز اے جرنلسٹ کافی عرصے تک, اور انٹرٹینمنٹ کے شوز بھی بیہائنڈ دا کیمرہ کر چکے ہو, تو ایک انٹرٹینمنٹ کا شو مجھے چاہیے جو ہوسٹ کرو جس میں آپ بیٹھ کے سلیبریٹیز کے انٹرویوز کرو. تو یہ انہوں نے ایک مجھے وہ 1-on-1 ٹائپ کا ہو رہا تھا. 1-on-1 جیسے آپ کر رہے ہیں, پوڈ کاسٹ نہیں تھا, لیکن جیسے آپ سمجھ لیں کہ HSY کے ایک شو آیا تھا جس میں وہ اس طرح سیلیبریٹی کرن جوہر وہ اس طرح کا, اور ان کا بجٹ بھی انہوں نے ایک اچھا رکھا ہوا تھا کہ اس پہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ چیز میں کرنا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ مجھے یہ علم تھا کہ ہماری جو سلیبریٹیز ہیں وہ ان کی جو PR ایجنسیز ہیں ان کے تھرو اتنے وہ اسٹک ہو چکے ہیں, وہ کھل کے بات نہیں کرتے, وہ نہیں چاہتے کوئی کنٹروورسی آ جائے, کل کو ہمیں کوئی کمرشل نہیں ملے گا, یہ نہیں ملے گا, تو بڑے وہ ریزروڈ ہوتے ہیں. اور چینل ابھی پیسے لگا رہا ہے, کل کو ان کے نمبرز نہیں آئیں گے تو یہ تو یہی کہیں گے, اور یہ آپ کو بھی فیس کرنا پڑتا ہوگا جب آپ انٹرویو کرتے ہیں. آئی تھنک میں نے ٹیلی ویژن بھی اس لیے چھوڑا تھا بیکاز ایک تو ہمارے یہاں نا چینلز کے پاس ایک دم پیسہ ایک آتا ہے نئے چینلز کے پاس, اور وہ کہتے ہیں ہاں جی لگا دو. پھر نا میں کہتا بھی ہوں کہ بھائی جان کسی بھی چیز کو اسٹیبلش ہونے کے لیے کم از کم 1 سال 1.5 سال 2 سال چاہیے. وہ 6 مہینے بعد پٹاخے بولتے ہیں اور پھر بند ہو جاتا ہے, پھر وہی شو برا لگنے لگ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے بھائی چینلز تھینک یو. تو مجھے یہ تھا کہ میں برا نہ لگوں, اور یہ جو سلیبریٹیز ہیں یہ آلریڈی ان کو مارننگ شوز وغیرہ پوڈ کاسٹ پی چکے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی بتانے کو نہیں ہے. وہ اگر آپ کافی وتھ کرن کی بات کریں تو اس میں وہ سیکس کی بھی بات کر لیتے ہیں, وہ کسی بھی چیز پہ بات کر لیتے ہیں, سارا کنٹروورشل ہے. اور ادھر کی جو عوام ہے وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتی ہے, یہاں پہ نہیں کرتے. یہاں پہ بھی ہم بہت پیچھے ہیں اس لحاظ سے.
تو میرے ذہن میں یہ پیچھے نہیں میں کہوں گا ہم لوگ کنزرویٹو ہیں, ہم لوگ ایک کنزرویٹو ملک ہے, ہمارے نارمز اس طرح کے نہیں ہیں کہ جی ہم لوگ اوپنلی بات کر سکیں, یا ہاں وہ وقت لگے گا بھی وہاں تک پہنچنے میں. پیچھے کا کہنے کا مطلب میرا یہ ہے. تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی, اور وہ یہ نادیہ جمیل کی وجہ سے میرے خیال یہ آئیڈیا آیا تھا. میں اور نادیہ جمیل جب وہ بیمار تھیں یو کے میں, جب ان کی کینسر کی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی, ہم اکثر بہت فون پہ بات کرتے تھے, بیکاز کووڈ کے ڈیز تھے, شی واز الون دیئر, تو ایوری ڈے وہ یوزڈ ٹو ٹاک. کیونکہ آپ ان کے پروڈیوسر رہ چکے ہیں اس لیے میرے, اور وہ میری بہن بھی ہیں. تو ایک ریلز میں نے ایک رقیب سے کاشف نثار صاحب کا ڈرامہ تھا, وہ میں نے دیکھا تھوڑا سا, تو میں نے اور نادیہ نے سے ڈسکشن شروع کیا نادیہ جمیل کے ساتھ. تو ہم بڑی دیر اس پہ بات کرتے رہے. تو نادیہ نے کہا کہ ہم کتنی اچھی بات کر رہے ہیں جس میں تمہیں کرافٹ کا بھی پتہ ہے, تمہیں رائٹنگ کا پتہ ہے, ڈائریکشن کا بھی پتہ ہے, ایکٹنگ کیسے ہو رہی ہے, کیونکہ میری ایجوکیشن ناپا سے ہے. تو اور وہ ان کو بھی, نادیہ کو بھی سب چیزوں کا علم تھا. تو نے کہا ہمیں تو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ہم نارملی جو ریویوز ہوتے ہیں وہ بہت بیسک ہوتے ہیں, تو اس میں ذرا بہت ڈیٹیل میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا آئیڈیا ہے. تو وہ آئیڈیا ادھر سے کلک ہوا تھا میرے ذہن میں. تو جب میرے پاس انٹرٹینمنٹ شو کا آئیڈیا آیا کہ آپ نے کرنا ہے, تو میں نے کہا کہ مجھے وہ والا نہیں کرنا, مجھے اس طرح کا شو کرنا ہے. تو میری پہلی چوائس نادیہ جمیل تھیں. اچھا. ہاں, لیکن وہ ہوا یہ کہ نادیہ لاہور میں تھیں, ہم نے کراچی سے شو کرنا تھا, بیک اینڈ فورتھ جا نہیں سکتے تھے. تو پھر اس طرح کا ہمارا ہوا کہ بٹ ان کے لیے پلیٹ فارم ہمیشہ سے ہے, وہ جب بھی اویلیبل ہوں گی وہ ڈیفینیٹلی, مگر وہ ایز اے گیسٹ ہی آتی ہیں, گیسٹ آ جاتی ہیں جب وہ اویلیبل ہوتی ہیں. شی از مائی فرسٹ چوائس. نادیہ جی کو میں کہوں گا کہ آئی تھنک شی از ون آف دا ویری فیو نیچرل ایکٹرز دیٹ وی ہیو. مطلب وہ ایفرٹ نہیں لگاتی, ان کا ہوتا ہے کہ بھائی جان میں تو ہوں ہی ہے. وہ ان کی ایک وہ جو فلو ہے نا ایکٹنگ کا, دیٹس وائی شی از سو ریئل آل دا ٹائم. obvious بات ہے جب اس طرح کا ایک آپ شروع کرنے لگے اور آپ نے ماشاء اللہ 3 بہت بڑی خواتین کو چوز کیا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ کون ہیں جو 3 بیٹھیں گی, تو وہ چوائسیز کس کی تھی؟ میری. ہاتھ چن کے کہ کون لڑاکی ہیں. نہیں لڑاکی والی تو بات ہی نہیں تھی. دیکھیں بولتے تو ماشاء اللہ سبھی ہیں, مگر 3 اتنے بڑے نام لے کے آنا, اور ماشاء اللہ سب اوپینینیٹڈ عورتیں ہیں. لڑاکی نہیں میں کہوں گا اوپینینیٹڈ عورتیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, مائی فرسٹ چوائس واز بشرا انصاری. جب شو کا میں نے کانسیپٹ دیا, آئی ہیڈ میٹنگ محسن نقوی صاحب, تو انہوں نے کہا کہ انٹرٹینمنٹ کا شو, میں نے کہا یہ آئیڈیا ہے. انہوں نے 5 منٹ کا ڈن, آئی لائک دا آئیڈیا, ڈو اٹ. اور انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا کہ آپ بنائیں, اور جو تمہارا آئیڈیا اس کو ایگزیکیوٹ کرو. ٹرسٹ لیول تھا ان کا میرا اتنے عرصے سے کہ میں نے جب کرائم شو بھی کیا تو ان کا سب سے ہائیسٹ ریٹڈ شو تھا, تو انہیں تھا کہ مکرم بنا لے گا. کہا ابھی تک یہ پاگل نہیں ہوا اتنے کر کے یہ کر لے گا. اور میں خود بھی بریک چاہ رہا تھا کہ اتنے مرڈرز دیکھنے کے بعد میں کوئی انٹرسٹنگ چیز کروں. تو بشرا آپا واز مائی فرسٹ چوائس. بل ان کی ٹریولنگ اتنی زیادہ تھی, بیک اینڈ فورتھ وہ آ جا نہیں سکتی تھیں. تو پھر میرے ذہن میں جو میل ایکٹرز میں, ہمارے میل ایکٹرز بہت کم ہیں جو بہت اچھے ایکٹرز ہیں. تو میرے فیصل قریشی واز مائی سیکنڈ چوائس کہ وہ پارٹ بنے. عتیقہ اوڈو واز دا چوائس. ان سے سب سے پہلی کال میں نے عتیقہ اوڈو جی کی تھی, اور وہ پہلی کال پہ اگری ہو گئی تھیں. اچھا جی. اور میں بڑا خوش ہو کے میں نے خوش چھلانگیں ماری تھی کہ وہ زبردست. اینڈ دین روبینہ اشرف, کیونکہ وہ ڈائریکٹر بھی ہیں, کمال کی ایکٹر بھی رہی ہیں, اور بہت زیادہ کام ہے ان کے کریڈٹ پہ. ان کو کال کی, اور یہ فرسٹ کال پہ تینوں اگری ہو گئے تھے. اور مجھے فرسٹ چوائس روبینہ جی, فیصل قریشی اینڈ عتیقہ جی. ہاں, یہ میرا پہلا سیزن تھا. اوکے. اور اس وقت کسی کو بھی نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے, اور مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں جائے گا. تو دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹڈ. اوکے. اب جو وہ بن گیا, اب پاپولیرٹی بھی آ گئی ہے, ریٹنگس بھی آ رہی ہیں آل دیٹ, مگر اب ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ایک وہ نارم بن جاتے ہیں. اب جس طرح آئی تھنک اما ٹی وی ہے, گلیکسی والے ہیں, اور یہ مطلب سم تھنگ ہاٹ, اب آپ کے اسٹینڈرڈ بن چکے ہیں کہ یار ڈرامے کا ریویو, میں ڈرامہ دیکھنے سے پہلے کہتا ہوں اچھا یار وہ ریویو کیا تھا اس کا, ذرا میں چیک کر لوں. اس طرح اب آپ لوگوں کا بھی ایک وہ اسٹیٹمنٹ بن چکا ہوا. ایک تو یہ بڑی بات ہے, بلکہ یہ میں کہوں گا دکان کیسی چل رہی ہے, جو آپ لوگوں کے لیے ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے, یار وہ بھی دکان چلا رہے ہیں, آپ بھی دکان چلا رہے ہیں, تو کیسا ہے بھائی دکان کیسے چل رہی ہے؟ دیکھیں, یہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب بزنس گرو کرتے ہیں ہیوج انڈسٹری, تو اس میں نئے ایونیوز بنتے ہیں, نئے لوگوں کے لیے کام نکلتا ہے, اور وہ ایک طرح سے کلیکٹیولی اس آرٹ کو یا وہ جو بھی کریٹیو چیز ہے اس کو انہینس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری اس طرح بڑھ رہی ہے کہ چینل اس طرف انویسٹ کر رہے ہیں. جب یہ شو اسٹارٹ ہوا تھا, چینل کے لیے یہ نیا آئیڈیا تھا, انہوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا پہلے, لیکن ان کے علم میں یہ بات تھی کہ انڈسٹری جاری, تو ہم اس کے لحاظ سے شو بنانے پڑیں گے. اور یہ بڑے قابل فخر بات ہے ہماری ڈرامہ انڈسٹری کے لیے کہ ہم ان کی بائی پروڈکٹ ہیں, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اور بھی بائی پروڈکٹس آئیں گی.
آپ ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھیں, وہاں پہ ایک انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری کی وجہ سے کتنی چیزیں, کتنا بزنسز ہو رہے ہیں. ہاں, پوری ایک انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے, اینڈ اٹس اے گڈ تھنگ, اور یہ ہونا چاہیے. اور yeah, they can like it or not, but you guys are part of the industry because opinion matters. دیکھ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنے ڈرامے میں کون سا دیکھوں, تو مجھے ورڈ آف ماؤتھ سے پتہ لگتا ہے نا یار وہ دیکھنا, وہ بہت اچھا ہے. تو اسی طرح آپ لوگ کا ریویو میٹر کرتا ہے کہ یار یہ بڑا اچھا ہے. لیکن جب شو ڈیزائن بھی ہو رہا تھا نا, تو جو ہماری مارکیٹنگ ٹیم تھی وہ چاہتے کہ ذرا ینگ لوگ بیٹھ کے کریں نا, جن کی فالوئنگ, ان کا تو بیسک ہوتا ہے نا کہ کس کی انسٹاگرام فالوئنگ کتنی ہے, یہ بھی ہے کہ وہ ذرا ہوگا. تو میں نے وہاں پہ اسٹینڈ لیا تھا, میں نے کہا میرے جو شو پہ لوگ آئیں گے ان کا منیمم 30 ایئرس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے یا 25 ایئرس کا. which is a good thing, at least بھائی پتہ تو ہونا. اگر اب یہاں پہ اقرا عزیز آ جائیں, شی از امیزنگ آرٹسٹ, لیکن اگر ثانیہ سعید کی ایکٹنگ کے بارے میں بات کریں تو بہت عجیب لگے گا. ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ 25-30 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس انسان کا. آئی تھنک لوگ اس لیے مائنڈ بھی نہیں اتنا کرتے کیونکہ ایکٹرز جو فیلو ایکٹرز ان کو ہوتا کہ اچھا یار یہ بندہ بول رہا ہے نا, مگر آئی تھنک نادیہ جی کا سب سے زیادہ مائنڈ کرتے ہیں وہ کیونکہ کمپیریٹیولی ینگ آرٹسٹ ہیں عتیقہ جی اور مرینا جی سے, وہ تھوڑا بعد میں, تو اور بھی ینگ آرٹسٹ ہوتے تو وہ اور زیادہ کلیش آتا. یہ چیز آئی تھنک جو بیکاز اکثر میں جو ایپیسوڈز دیکھ رہا ہوں مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگتی ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مطلب پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے. اب ایکٹنگ کی پوائنٹ آف ویو سے آپ عتیقہ جی کی بات سن رہے ہوتے ہیں, مرینا جی کی بات سن رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کے پاس نادیہ جی کیونکہ ہوسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے تو وہ ایک الگ نظریے سے دیکھ رہی ہوتی ہیں, پھر کبھی شمون آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی کوئی رائٹر آ کے بیٹھ جائیں گے. تو یو ہیو دیٹ لبرٹی کہ یار ڈفرنٹ پیپل کین کم اینڈ سے, اور وہ ایک اچھی چیز ہے کہ یار 30 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. مگر اس میں پھر چینل کی بھی تو سے ہوتی ہے کہ یار آپ اس کی برائی نہ کریں, اس کی ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. میرے ساتھ فیصل قریشی سے لے کے ابھی کتنے سیزنز میں روبینہ اشرف تھی, ماریہ عباسی, سب لوگ کام کر کے جا چکے ہیں. ایک دفعہ بھی کوئی ڈکٹیشن نہیں آئی ہمیں, کیونکہ ہم اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں 24 نیوز, ہمارا کوئی انٹرٹینمنٹ چینل ہے ہی نہیں, تو ہم بہت ان بائسڈ ہیں. نہیں مگر پھر کہتے پرسنل کالز بھی تو آتی ہے کہ یار آپ نے بہت برا کیا. میرے ججز کو اگر آتی ہوں گی, لیکن مجھے کوئی اس طرح کی کال نہیں آئی, نہ مجھے کہا گیا ہے. ہاں یہ ضرور کیا گیا کہ ایک نیا انٹرٹینمنٹ چینل لانچ ہو رہا تھا, وہ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے انہوں نے کہا کہ آپ 5 ڈرامے ہمارے ریویو کریں, تو آئی ریفیوز. میں نے کہا آج یہ پیسے دے کے اپنے ڈرامہ ریویوز کروانا چاہ رہے ہیں, کل یہ کہیں گے ہماری مرضی کا ریویو دیں, اور چینل نے اس وقت میرا ساتھ دیا, اینڈ آئی ہیو ریئلی رسپیکٹ فار دیٹ کہ مطلب آپ لوگوں نے 24 کا انٹرٹینمنٹ تو بڑی دیر سے آنے کی کوشش کر رہا تھا. نہیں انہوں نے بنایا نہیں تھا, ان کا ہوا تو تھا کہ انٹرٹینمنٹ کی طرف آ رہے ہیں, اسپورٹس کی طرف بھی آ رہے ہیں. ہاں اب نقوی صاحب اسپورٹس کی طرف نہ آئیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹرافی دے دی واپس انہوں نے, اچھی بات. لیٹس ٹاک اباؤٹ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, ہمارے ڈراماز, بیکاز یو گیز ریویو اب ہر چیز دیکھتے ہو اینڈ آل دیٹ. ایک ہمارا سرٹن پیٹرن چل رہا ہے اب کہ ہم لوگ ایک ڈرامے کو لانچ کرتے ہیں اور ہو ایسا لانچ کریں گے کہ بھائی جی بس دکانیں ٹوٹ گئی جی, شیشے توڑ دیے جی, جینٹل مین کیا بات کر رہے ہیں, جینٹل مین کیا بات کر لیں, آیا جی او جی پھٹے چک دیے یہ وہ دس اینڈ دیٹ بلا بلا بلا. مگر پھر پتہ لگتا ہے کہ جی ریٹنگس, اچھا ایک ریٹنگز اب آپ کی ٹیلی ویژن والی ریٹنگز ہے, ایک آپ کی یوٹیوب والی ریٹنگز ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. ویئر ڈو یو سی کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ڈرامے پاکستان سے بھی انڈیا سے بھی, بلکہ انڈیا میں ہماری زیادہ پاپولیرٹی ہے, مگر ڈراموں کا پیٹرن جو ہے آپ کو لگتا ہے یہ فالس, جو ایک فالس کی ایک وہ جو فساڈ ہوتا ہے وہ بینگ کرنا وہ ضروری ہے رادر دین کہ ہم کانٹینٹ پہ مطلب فوکس کریں, یا وہ ڈرامہ اس لیے نوائز کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ دیکھنا شروع ہوں؟ دیکھیں ایک سرٹن اماؤنٹ آف پبلسٹی تو آپ کو چاہیے ہوتی ہے کوئی بھی چیز لانچ کرنے سے پہلے, کیونکہ بہت اچھے ڈراماز آتے ہیں جن کو ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہم ریویو شو کر رہے ہیں اور پھر ہمیں بعد میں آڈینس ہی بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ یہ ڈرامہ دیکھیں. مطلب ہاں, اور جب دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں بہت کمال کا ڈرامہ ہے, اور ہم اس کو بہت زیادہ ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پلیز ہم آڈینس کو, مطلب اب یہ لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں ایسا لگتا ہے, لیکن ہم خود دیکھتے ہیں کہ اچھا کانٹینٹ ہے, آڈینس کو ہم کہتے ہیں پلیز دیکھیں, بہت اچھا کانٹینٹ ہے. ایک ایپیسوڈ سے پریپ کرنے سے پہلے آپ لوگ کا یہ مطلب کتنا ہوم ورک جاتا ہے کہ یار اچھا اب کیونکہ ہفتے میں تو اتنے ڈرامے آ رہے ہیں تو ڈو یو گائز میک اٹ اے پوائنٹ کہ اچھا ہر ایپیسوڈ میں 2 سے 3 کرنا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ نہیں ہم کر سکتے؟ نہیں, ہمارے شو کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم 5 ڈرامے کرتے ہیں اور ان کی ڈیسائیڈ ہم کرتے ہیں کہ جو پاپولیرٹی ہے جس میں آپ کے یوٹیوب ریٹنگ سب کچھ کہ اچھا وہ ملا کے ٹیم آپ کی یہ اور ایک ہم سلاٹ رکھتے ہیں جو ہمارے ججز بیٹھے ان کی چوائس میں, کیونکہ ایک ڈرامہ اچھا ہے ریٹنگ نہیں آ رہی, جیسے شیری فرحات بریلینٹ ڈرامہ, ریٹنگ نہیں آ رہی تھی, ہم نے کیا,
کابلی پلاؤ کی انیشیل ریٹنگ نہیں تھی, ہاں وہی اسٹارٹیڈ کہ ہم نے کہا 7ویں 8ویں کے بعد آنا ہاں, شروع ہوا. اور اس میں مجھے ادھر سے جو احتشام بھائی ہیں انہوں نے خود کہا تھا, تھینک یو کیا تھا کہ یار آپ لوگوں نے اتنا ہم لوگوں کو سپورٹ کیا ہے, انکنڈیشنل سپورٹ, کہ ہمارا ڈرامہ پھر اس کے بعد ہٹ ہو گیا. تو ہر ایک نے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ہم نے اس میں حصہ ڈالا تھا, اس میں جو باقی پلیٹ فارم ہے انہوں نے بھی حصہ ڈالا تھا. اما ٹی وی کی بات کریں انہوں نے بھی اچھی بات کی, یا سم تھنگ ہاٹ کی بات کریں انہوں نے بھی اس ڈرامے کو سراہا, تو آڈینس گئی اس کی طرف. تو یہ ہمارا ایک بڑا کلیئر ایک ہوتا ہے کہ اچھا ڈرامہ, اچھا کانٹینٹ ہے, اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اچھی بات وائرل نہیں ہوتی, جہاں پہ آپ نے تھوڑی تنقید کر دی ہے وہ بات وہ تو ہر جگہ وائرل ہے, اس لیے آپ کرتے بھی ہیں. نہیں, اس لیے کرتے نہیں ہیں, مجبور کر دیا جاتا ہے. ہاں, ایسے ڈرامے سامنے آ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں. ریسنٹلی ہمارے ابھی جہاں ہماری فلمیں بیچاری اتنی لمیٹڈ سی ہیں لیکن ہمارے ڈراماز فلرش کر رہے ہیں. آل دیٹ فرام اے کرٹک پوائنٹ آف ویو, ڈو یو تھنک کہ وہ جو بھیڑ چال بھی ہوتی ہے نا کہ اب وہاج نے ایک ڈرامہ کیا ہے تو اب بیچارہ اگلے 4 ڈرامے وہی کر رہا ہے, وہی رول پہ چل رہا ہے. اگر مایا اس میں کاسٹ ہوئی تو مایا اگلے 4 میں بھی وہی کرنے جا رہی ہے. کہاں جا کے ہوتا ہے کہ یار اچھا بھائی جان یہ میں نے کر لیا ریویو, اگلے کو بھی مجھے یہی کرنا پڑے گا کیونکہ وہی چیز آگے بھی چل رہی ہے. تو یو گیس میک شیور کہ بھائی جان اب اس فارمیٹ کا تو میں نے کر لیا, اب یہ دوبارہ میں نہیں کروں گا اس کو. نہیں دیکھیں وہی نا, اب اٹس ویری ٹرانسپیرنٹ کہ اگر وہ ڈرامہ پاپولر ہو گیا ہے اور آڈینس ہماری بہت اسمارٹ ہے, اچھے ڈرامے ہی پاپولر ہوتے ہیں. اگر سن میرے دل اگر ڈرامہ تھا تو اس کو آڈینس کی طرف سے وہ رسپانس نہیں ملا, جبکہ ہیوج کاسٹ ایوری تھنگ ہر چیز تھی وہاں پہ, نہیں پاپولر ہوا. لیکن اس کے بعد اگر اب جن کی شادی بہاج کا ہی آیا ہے وہ پاپولر ہو رہا ہے ڈرامہ. آئی تھنک اس کی ایک اچھی بات بھی ہے, ایک تو لائٹ کامیڈی, لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہاج لائٹ رول کرے گا یا کچھ. میری سیف بھائی سے بات ہو رہی تھی, آئی تھنک وہ یہی بات ہے کہ آپ کو ایک چیز ایسی چاہیے ہوتی کہ جہاں سب سیریس کر رہے ہیں نا وہاں آپ تھوڑا سا ٹیڑھے ہو جائیں تاکہ آپ ایک دم اسٹینڈ آؤٹ کر جاتے ہیں. نہیں وہاج کی آئی تھنک اس سے پہلے بھی 1-2 کامیڈی سیریز وہ کر چکا ہے لائٹ ہارٹیڈ, لیکن یہ وہاج نے بہت اچھا کیا اس میں. تینوں میں اختلاف کتنا ہوتا ہے؟ تینوں میں اختلاف ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا. اور ہمارے سیٹ کا ماحول ایسا ہے کہ ہم نے ایک چیز بنائی ہوئی کہ ہر ایک کے پوائنٹ آف ویو کی ایک اہمیت ہے اور ہر ایک کا مختلف پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. اور ہم نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ جب ہم سیٹ پہ آتے ہیں اس سے پہلے کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا. عتیقہ جی, مرینا جی, نادیہ خان نہیں بات کر سکتی, ڈسکس نہیں کر سکتے, مطلب پہلے نہیں سارا, ہاں جو ہوگا وہ سامنے ہوگا. تو مجھے خود علم نہیں ہوتا کہ ابھی آج مرینا جی کیا بولنے والی ہیں, نادیہ خان کیا بولنے والی ہیں, کیونکہ یہ بالکل ایک ٹائم پہ پہنچتے ہیں سیٹ پہ, ہم بیٹھتے ہیں اور 5 منٹ میں جیسے میں آپ کے پاس آیا ہوں, مجھے نہیں پتا, ہماری صرف ہائی ہیلو آپ نے چائے پوچھی, دیٹ سے ہم اسٹارٹ ہو گئے. سیم آن مائی شو, مجھے نہیں پتا ہوتا کہ آج میں کچھ دیکھ کے آیا ہوتا ہوں, مجھے لگتا ہے بڑا زبردست ہے, اور وہ عتیقہ جی کہتی نہیں وہ صحیح نہیں مجھے لگا. تو اس طرح کے بڑا ہیلدی ڈسکشن ہوتا ہے اور وہ بہت جسے کہتے ہیں کہ انفلٹرڈ ہوتا ہے, اور یہ اسی خوبصورتی ہے کہ وہ چیزیں بڑا آنیسٹ طریقے سے سامنے آتی ہیں. امپورٹنٹ ہے یوٹیوب؟ بے تحاشا. آپ یہ تو آپ بتائیں. میں اب اس لیے کہہ رہا ہوں یو آر آن یوٹیوب, کیونکہ چینلس کی پہلے وہ ہوتی تھی نا کہ بھائی جان ہمارے پاس ویورز ہیں, ہم اپنی ریٹنگز وغیرہ آ رہے ہیں, بٹ چینل اب جتنا یوٹیوب سے کما رہے ہیں وہ یوٹیوب سے کما رہے ہیں. اور پھر اب یہ بات بھی آ رہی ہے کہ بھائی جان ایکٹر کو آپ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ دے رہے ہیں, ڈائریکٹر کو بھی لمیٹڈ اماؤنٹ دے رہے ہیں, لیکن اس سے 3 times گنا بھی یوٹیوب سے کما رہے ہیں. اس کا شیئر کا کیا ہوگا؟ یو سی دیٹ ہیپننگ کہ یار اچھا یہ ٹرانزیشن آئے گی. آئی تھنک آگے جا کے کیونکہ جتنا پیسہ انوالو ہو چکا ہے, اب ہمارے ایکٹرس کو بھی تھوڑا سا اس میں اپنا حصہ مانگنا چاہیے. اٹس اے فیئر ڈیل, دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے. اور گریجولی چیزیں اگر آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں دیکھیں, ہالی ووڈ سے بالی ووڈ, پھر بالی ووڈ سے پاکستان کی طرف ٹریول کرتی ہیں, وہاں پر یہ چیز آ چکا ہے رائلٹی کا, رائٹس کا, تو وہ یہاں پر بھی آئے گا اور آنا بھی چاہیے, بیکاز آپ کو فیئر گیم کرنی چاہیے. پروڈکشن ہاؤسز چینل کو سارے پیسے نہیں لے کے جانے چاہیے, کیونکہ آپ ایک انسان سے اتنا جوس نکال رہے ہیں, مطلب اس کا آپ نے ٹی وی پہ بھی نکال لیا, اس کے بعد یہ بھی, پھر آپ اس کے بعد اس کو یوٹیوب پہ بھی دینا, اب ری ٹیلی کاسٹ بھی کر رہے ہیں. ہاں ڈیوو بسز میں ہمارے ڈرامے چل رہے ہیں, آپ کو فلائٹ سے مل جاتے ہیں ڈرامے, ایمریٹس میں ہیں, سارا کچھ ہے. تو وہ تو ہونا چاہیے, وہ تو فیئر ہونا چاہیے, اور یہ زیادتی ہے. جب obviously بات ہے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی تو فیوریٹزم ہوتا ہے کہ بھائی جان یہ مجھے ایکٹر بہت پسند ہے, یہ میرا دوست ہے, اور مجھے اکثر وہ نظر بھی آتا ہے کہ اچھا یار کچھ ڈراموں پہ آپ لوگ ہاتھ ہولا رکھتے ہیں. نہیں آپ بتائیں. چلیں ایک سیکنڈ میں خود بتا دوں, آپ ہاں سوال کریں. اتنی دیر سے آپ انڈسٹری میں ہیں, ظاہری بات ہے دوستیاں بھی ہوتی ہیں, فیوریٹزم بھی ہوتا ہے. کئی ڈراموں میں آپ لوگ بڑا کھل کے ظالم کپڑے پھاڑ دیتے ہیں, کئی ڈراموں میں ہوں آئیوں کہ آپ بڑے سافٹ
اور پیار محبت سے بیزتی کرتے ہیں. کیوں؟ وائی دس فیوریٹزم؟ دیکھیں میری دوستیاں خراب ہوئی ہیں. ہوئی مطلب جو پہلے تعلق تھا وہ نہیں رہا اب, اور ہمیں آنیسٹ ہو کے دینا پڑتا ہے بیکاز آڈینس بہت اسمارٹ ہے. وہ آپ ان کو زیادہ عرصے بیوقوف نہیں بنا سکتے, اور اگر آپ بنانے کی کوشش بھی کریں تو نیچے کامنٹس میں لکھ دیتے ہیں. کیونکہ وہاج مایا میرے بہت لٹرلی بچپن کے دوست ہیں, اتنی زیادہ پرانی دوستی ہے ہماری. اور جب سن میرے دل مجھے ریویو کرنا پڑا تھا, اور میں صرف یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ ڈرامہ اچھا ہو, مطلب کچھ یہ نہ ہو کہ ایسا. اور جب میں نے, اور وہ اتنا اچھا تھا, وہ اتنا اچھا تھا کہ تم کچھ بھی کر سکتے. میں کچھ نہیں کر سکتا تھا, کچھ بھی. میں دوستی نبھانا بھی چاہتا تو وہ بیونڈ تھا کچھ, کہ وہ ساری دوستی کی حدیں پار ہو چکی تھیں, کہ نہیں کچھ ہو سکتا تھا وہاں پہ. کچھ ہوتا ہے نا کہ مطلب ہم اگر پھر ایسے میں ہوتا نا کہ چاہے ہم ریویو ہی نہیں کرتے. نہیں, یہ نہیں ہوتا. وہاں جو 3 خواتین بیٹھی ان کے بچپن کے دوست وہ نہیں تھے. ہاں, اور وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے ہمارے چینل میں کہ وہ آپ کو چینج نہیں کروا سکتے. وہ آ رہا ہے کہ یہ ہے, ٹیم نے بھیج دیا ہے. ہاں, مگر کبھی یہ ہوا ہے کہ ریکارڈ ہو گیا بعد میں کہا یار وہ ایڈٹ کر دو یار, وہ کچھ زیادہ ہی ہم نے کہہ دیا تھا. نہیں, اگر کیونکہ دیکھیں آپ اگر کہیں پر کسی پہ پرسنل اٹیک جا رہا ہو نا, وہ میں ڈیفینیٹلی ایڈٹ کرواتا ہوں کہ وہ چیز نہیں جانی چاہیے. ہم کام کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کام کے بارے میں ہی بات ہونی چاہیے. ہاں, کیونکہ مجھے بھی یہ لگا تھا, اینڈ آف کورس میں نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا نادیہ جی سے بھی, میں نے کیا تھا کہ جب یہ سارا کچھ ہوا تھا, اور میں نے یہ پوائنٹ بڑا ریز کیا تھا کہ میں نے کہا سارا کچھ کیا, جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو میں نے ایک فنومینا دیکھا تھا کہ ہم لوگوں نے نا ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے ایکٹر سب سے پہلے بولو, لے کے آؤ جی ان کو فرنٹ لائن پہ, یہ بولے کیوں نہیں, ٹھیک ہے نا. یہاں آپ کا اوپینین میٹر کرتا ہے کہ آپ نے اس طرح کی کوئی چیز ہوگی نا تو ایکٹروں کو سب سے پہلے آگے لاؤ, کیوں نہیں بول رہی ہے, اچھا یہ نہیں بول رہے, غدا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میری بڑی اس پہ ڈس ایگریمنٹس ہوئی تھیں کہ یہ کب سے بنا ہے کہ مجھے اپنا, آپ مورل پولیسنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں, مجھے اپنا مطلب کیوں پروو کرنا ہے کہ میں پاکستانی ہوں. اچھا اس نے نہیں کچھ لگایا, اوہ ہو جی یہ تو پاکستانی ہے نہیں. یہ میں نے نادیہ جی سے اختلاف کیا تھا. میں بڑا ان کا ریگارڈ کرتا ہوں, ان کی عزت بھی کرتا ہوں, ان کا پوائنٹ آف ویو اپنا ہے, مگر یہ مجھے لگا تھا کہ پرسنل ہو گیا. فواد کے اوپر بھی ہوا, بہت سے اور آرٹسٹ کے اوپر ہوا یہ سارا کچھ, تو مجھے وہاں بھی لگا, میں نے کہا یار اس کی ضرورت نہیں تھی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں ایک انٹرسٹنگ بات, یہ میرے شو پہ نہیں ہوا تھا. مجھے پتا ہے اور مجھے بھی اس چیز سے اتنا ہی اختلاف ہے جتنا آپ کو ہے, اور بہت کلیئر ہے. اور اس میں میرا نادیہ کا آپ, کیونکہ ان سے اتنی پرانی ایسوسیشن ہے کہ ہم لٹرلی بہن بھائی کے ساتھ لڑتے ہیں. بالکل کہ یہ کیا ہے, اور وہ بات سن بھی لیتی ہیں, اور بعد میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہ بیک اینڈ فورتھ ہماری یہ ہوتا رہتا ہے کہ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا آپ کی, آپ کی جو اسٹانس ہے مجھے نہیں سمجھ آتا. اور میں نے اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہوا جو نیکسٹ ہوتا ہے اس میں نے بڑا کلیئرلی بولا بھی کہ یہ جو بھی اسٹانس تھا, یہ ہمارا اسٹانس بہت مختلف ہے. ہمارے آرٹسٹ پاکستان کی عزت ہیں, وہ پاکستان کا سافٹ امیج لے کر باہر جا رہے ہیں, اور وہ اس فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں. ان کا طریقہ کار لڑنے کا یہ ہے تاکہ پاکستان کا سافٹ امیج جائے, اور ہم پاکستان کے سافٹ امیج کو ڈیمیج کریں گے تو ہم ملک کا نقصان کریں گے, ملک کا فائدہ نہیں کریں گے. وہی چیز جب اب میں اس طرف لے کے آ رہا ہوں کہ جب ڈراماز کے اوپر بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ چیزیں نا کبھی اکثر آپ کو نظر بھی آتی ہیں کہ اچھا یار یہ جو ریویو ہو رہا ہے یہ ریویو نہیں ہے, یہ ریویو سے تھوڑا سا پرسنل ہو گیا. اب 1-2 دفعہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ, اور وہ میرے خیال ہے کلپس وغیرہ بھی ہوئی ہیں. ہاں میں نے آئزہ کا دیکھا تھا کہ بھائی آئزہ خوبصورت اتنی ہے, اس کی خوبصورتی کی باتیں ہو رہی, اس کی ایکٹنگ کے اوپر نہیں ہو رہی. کہ بھائی مطلب نہیں ہوتا کہ بھائی وہ تو بس خوبصورت ہے, ایکٹنگ نہیں کری. آئی واز لائک یار اس کی خوبصورتی, اس کا وہ کب سے بن گیا, ہینڈی کیپ کب سے بن گیا. نہیں وہ اس طرح کی جب کلپ اس طرح کی وہ, اب اس کے وہ چیز کیا تھی, نادیہ کہہ رہی تھی کہ تم میں اتنا پوٹینشیل ہے. وہ بات جو کلپ میں وائرل ہوئی وہ آدھی بات تھی. اگر آپ پورا کلپ دیکھیں, اور میں اگر آپ کو دے بھی سکتا ہوں, پورے کلپ میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آئزہ تم میں اتنی کمال کی تمہاری ایبلٹی ہے ایکٹنگ کی, تم اتنی زبردست ایکٹنگ کر سکتے ہو, یو آر دا فائنسٹ ون وی ہیو. تم کیسے پروجیکٹ یوز کر رہی ہو جس میں صرف تمہاری خوبصورتی دکھائی جا رہی ہے, تمہاری ایکٹنگ اسکلز نہیں دکھائی جا رہی. یہ لائن اب اس کو اگر آپ آدھا ایڈٹ تو ہوئی نہیں تھی, یہ تو پھر وہ مطلب وہ اس طرح آ رہا تھا کہ تم اپنی, انہوں نے کیا کیا کہ آدھا جو وہ تھا کہ اس وقت اسی خوبصورتی کو ڈائریکٹرز کیش کر رہے ہیں رادر اس کی ایکٹنگ کو. کیونکہ 2-3 پروجیکٹس ایسے آئے تھے کہ جیسے کہ کیونکہ وہ بہت کمال کی ایکٹنگ کر سکتی ہیں, انہیں پوٹینشیل ہے, اور نادیہ نے اس طرح سے کہا تھا, تو وہ آدھی بات وائرل ہو گئی, جو اس سے پہلے کی بات تھی وہ وائرل نہیں ہوئی. تو اب
آپ اس کو پورے جب اس میں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے تو بالکل ٹھیک بات کہہ رہی ہیں. دیکھیں جہاں آپ کی مطلب جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں اس سے تو آپ اگری ہوں گے, وہ اس میں تو اس میں تعریف کر رہی ہیں, ان کو یہ سجیشن دے رہی ہیں کہ تم اس طرح کے رول ایکسیپٹ کرو, اچھے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرو, کاشف نثار کے ساتھ کام کرو, سیف حسن کے ساتھ کام کرو. وہ اس کو یہ صلاح دے رہی تھی تاکہ وہ تمہاری ایکٹنگ ایبلٹیز کو سامنے لایا جا سکے, کیونکہ تم بہت اچھی آرٹسٹ ہو. دیکھیں اوپنلی کسی کو کرٹیسائز کرنا کام کے اوپر 100%, بیکاز آپ ایک پبلک فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کام مطلب پبلک کے لیے, تو آپ پبلکلی بیٹھ کے اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, بٹ دین یو شوڈ بی پریپیئرڈ فار اٹ ٹو کم بیک ٹو یو آلسو, بیکاز آپ بھی پبلک فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پبلک پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں, تو پھر یہ چیزیں آپ پہ جب آئیں تب آپ کو مائنڈ نہیں کرنی چاہیے. تب دین یو شوڈ بی پریپیئرڈ کہ اچھا ہاں یار اگر ہمارے ان پٹ کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اٹ کین بی وائس ورسا آلسو. تو اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں کہ جب اپنے شو کے اوپر آتے کرٹیسزم؟ ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں. میں تو جب فرسٹ ٹائم ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ تھا تو 2-3 رائٹرس نے بڑے انٹرسٹنگ لکھا تھا ہمارے بارے میں, بڑے فیمس رائٹر فیمل رائٹر انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ملیہ رحمان کی بات کری نہیں رائٹر ایکچوئل جو ڈرامہ رائٹر. اچھا ڈرامہ رائٹر. انہوں نے تو خیر پورا ایک آرٹ وہی دے دیا تھا نا ہمیں, پورے پیج کا پروموشنل, کیونکہ نیا شو اسٹارٹ ہوا تھا. ہم نے کہا دیٹس گڈ, اوکے جو بھی بات ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ یو آر, مطلب آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جب تک بات ہو رہی ہے. ہاں, تو جو رائٹر تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا اسکول کے بچوں کے نمبرز دینے, 3 استادوں کو بٹھا دیے اور نمبرز دے رہے ہیں, یہ کون سا سرکاری اسکول کھل گیا. مجھے بہت اچھا لگا تھا وہ, تو یہ جو ہاں وہ جو ہے نا ابھی چل رہا ہے نمبرز کا کہ نہیں. ہاں, اور وہ بہت اچھا ہے. آپ پتہ کیوں ہم نے کیا تھا, وجہ کیا تھی, ہم ایک نئی چیز ٹرائی کرنا چاہ رہے تھے, اور یہ 3 بڑے اے لسٹرز ہمارے پاس آ رہے تھے, اس میں فیصل قریشی, عتیقہ اوڈھو اور یہ روبین اشرف تھے. میں نے کہا ڈپلومیٹک ہو جائیں شو پہ, سب یہ بھی اچھا ہے اور ویک باتیں کریں نا, ہاں بہت اچھا کام ہے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون کہاں پہ ہے. تو اگر میوزک کے حوالے سے آپ کے میوزک چارٹس ہو سکتے ہیں, بل بورڈ چارٹس ہوتے ہیں کہ میوزک یہ اتنے نمبر پہ ہے, یہ فلانا ہے, اور کیونکہ اس میں کرٹکس بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کی پاپولیرٹی بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے, تو یہ ڈراماز کے بارے میں کیوں نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ بھی تو ایک آرٹ فارم ہی ہے نا. اس کے بارے میں ایک انٹیلیجنٹ انسان بیٹھ کے بات کر سکتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ آؤٹ آف 10 یہ جگہ اس جگہ پہ اسٹینڈ کر رہا ہے, تو پکچر بہت کلیئر ہو جائے گی. تو یہ میرا مائنڈ تھا کہ کیونکہ مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ آ کے کیسے بات کریں گے, لیکن یہ کھل کے بولیں گی تو بعد میں پتہ چلا, لیکن وہ نمبر والی بات جو ہے وہ جھجک ہوتا ہے نا کہ بس ایک دفعہ جھجک ہو جائے اور احمد جھاکا کھل جائے. انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ جو مجھے اس وقت نہیں پتا تھا, جو آج میرے لیے ایک بڑا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے میرے شو کا, کہ میرے پاس ایک ڈیٹا اکٹھا ہونے لگ گیا جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اب جتنے بھی ایوارڈ شوز دیکھیں گے سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے, آپ کا کرائٹیریا کیا ہے. ایک اچھی بات ہے کیونکہ یہ بینچ مارک بنتا جا رہا ہے. نہیں, ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارے جتنے ایوارڈ شوز ہو رہے ہیں ان کو وہ کنٹروورشل اس لیے ہوتے ہیں کہ جیوری سمجھ نہیں آتی جیوری نے کہاں سے کیا ہے, اور انہوں نے ڈراماز دیکھے بھی ہیں کہ نہیں دیکھے. میرے پاس وہ ڈیٹا ہے کہ ہمارے پاس جو کرٹکس ہیں وہ پورا سال ڈراماز دیکھتے رہے ہیں. پھر میرے شو پہ پبلک ووٹنگ ہوتی ہے, میرے پاس پاپولر چوائس کے بھی ایکچوئل نمبر ہیں اور میرے پاس کرٹکس کے بھی ایکچوئل نمبر ہیں, اور سب نے ڈراماز دیکھے ہیں. یہ ڈیٹا 42 ایوارڈز کیوں نہیں اپنے کر رہا؟ ہم کر رہے ہیں, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں. سٹی 42 نہیں کر رہا, ہم ڈرامہ آئیکن ایوارڈ لے کے آئے ہیں اور ہم پورے سال کا ڈیٹا کمپائل کرتے ہیں, اور وہ اتنا فیئر انبائسڈ ہے کیونکہ اس کا سارا ڈیٹا آلریڈی پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ, تو اس میں 2 نمبری ہو ہی نہیں سکتی. ہمیں ایگزیکٹ پتہ ہے کون سا ایکٹر کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے, اور پاپولیرٹی میں بھی اور کرٹکس میں بھی. ابھی میری ایک بڑی لمبی چوڑی پوڈ کاسٹ ہوئی ملیہ کے ساتھ, ہم لوگوں نے ایوارڈس کے اوپر باتیں کی کہ ایوارڈ شوز کا ڈیمائز, کہ لکس کیوں اتنا ڈاؤن چلا گیا. جہاں لکس ایک دفعہ آپ کی گلوری ہوتا تھا, اور اب صرف ہم ٹی وی ہے جو ایوارڈس کر رہا ہے اس طرح, اور ہم ٹی وی صرف ہم کیا ڈراماز کرتے ہیں, وچ از فائن, اچھی بات ہے. اگر بھائی وہ اپنے چینل کو کیونکہ ان کے پاس اپنا کانٹینٹ اتنا ہے کہ وہ اگر اپنے ہی ایوارڈ کرنے بہت اچھا ہے. ARY کو یہ کرنا چاہیے, جیو کو یہ کرنا چاہیے, جن کی لائبریریز ہیں کہ بھائی ہر سال ہمارے ڈرامے بن رہے ہیں, ہم اپنے ایوارڈس کیوں نہیں. تو اگر اس طرح ہی آپ لوگ اپنے ایوارڈز لے کے آتے ہیں, ہم لے آئے ہیں انٹرنیشنل, مطلب بھائی اس کو وہ کر رہے ہیں نا کہ ہم سب چینلز کو کمبائن کر رہے ہیں. چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں انٹرسٹنگ. ہمارا جو فرسٹ ایئر ہوا تھا, ہمارا جب 1 سال مکمل ہوا, تو اس وقت مجھے آئیڈیا ہو کہ ہمارے پاس بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے پورے سال کا, جس میں گرین بھی تھا, جس میں ایکسپریس بھی تھا, ARY بھی تھا, جس میں جیو بھی تھا, سب لوگ تھے. اور ہم نے بس اس کی کیٹیگریز میں وہ کیا, ہم اپنے نمبر سارے آ گئے, وہ ایک ایکسل شیٹ میں بس وہ پورا سب کچھ آ گیا کہ بنا ایوارڈ شو میرے پاس پڑا ہے, اور ہم نے فرسٹ آئیکن ایوارڈ کیا, ہمارے ایوارڈس کا نام. مگر وہ آپ نے اپنے سیٹ پہ بیٹھ کے نو, وہ ہم نے نیپا کے اندر کیا تھا. اچھا, وہ کیونکہ اس وقت ہم اتنے پاپولر نہیں تھے, لیکن اس میں مطلب ایوری ون واز دیئر, بہت سارے لوگ آئے تھے. اس دفعہ ہم ڈیجیٹلی کر رہے ہیں, اور جس وقت آپ سے میری بات ہو رہی ہے, میں کل 2024 کے ونرز اناؤنس کر کے آیا ہوں. ہم نے سیٹ پہ ہی کیا, لیکن اس کی ابھی پروموشنز آپ کو نظر آ جائیں گی. آج نامینیشنز آؤٹ ہوں گی, اور وہ بہت انبائسڈ ہیں. اٹس ویری کلیئر ڈیٹا. گڈ, آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم.
We need more awards. more rewards. اور ایسا وہی میں کہتا ہوں یونیک سیلنگ پوائنٹ جو میرے پاس ہے کیونکہ ہم پورا سال بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. What do you think کہ لکس کی ڈاؤن فال کیوں ہے؟ کیوں لکس ایک ٹائم پہ جو جس پیک پہ تھا why اب وہ لکس نہیں ہو رہا؟ اس کی ڈاؤن فال یہ ہے کہ آپ کا ایوارڈ ہمیشہ کریڈیبلٹی پہ بیس کرتا ہے. جب پی آر انوالو ہو جاتی ہے نا تو ایوارڈ کی حیثیت نہیں رہتی. آپ کی کریڈیبلٹی کس سے بنتی ہے کہ آپ کی جیوری, آپ کا پورا سسٹم بہت ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. میں لکس کی جیوری میں رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے 1 سال کیا تھا جو میرے پاس, اور میں اتفاق سے سارے ڈرامے دیکھ رہا تھا. لیکن اگر میں یہ سوچا تھا کہ یہی کام اگر سپوز وہ ثانیہ سعید کو دے دیتے ہیں, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ 40 ڈرامے دیکھ کے اس میں سے یہ بتائیں کہ رائٹنگ کس کی اچھی ہے, وہ اچھی ہے. تو وہ لوگ جو پورا سال کام کر رہے ہیں اور ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, ان کا کام اوبویسلی وہ ڈیٹا بہت امپورٹنس رکھتا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ چیز جو فنڈامنٹل چیز تھی اس کو لکس رکھتا, کریڈیبلٹی بناتا, تو پھر ہو سکتا تھا. تو لکس کو چاہیے ہمارے ساتھ کولیب کرے. ہمارے پاس ڈیٹا ہے, I think کیوں نہیں, ہاں ہمارے پاس ڈیٹا ہے, آپ پاس ڈیٹا ہے. دیکھیے اور ہم نے پورا سال بیٹھ کے آپ کا کام کر دیا. ہمارا بنا بنا ایوارڈ شو ہے. اگر آپ ووٹنگ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کو دے رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ہماری ووٹنگ کمپائل کرنی ہے, اسی طرح آپ یہ کیوں نہیں کمپائل کر سکتے؟ ایگزیکٹلی. اور یہ کسی کے پاس بھی نہیں, ہم نے پورا سال کام کیا, اٹس ٹرانسپیرنٹ, انبائسڈ, اور سارے چینلز کے ہم ڈرامہ کر رہے ہیں. بٹ آئی وڈ لو کہ آپ لوگ آپ نے ایکچولی اپنے ایوارڈس کو اور بڑا کر رہے ہیں. اور دس ٹائم وی گاٹ 4 اسپانسرز, ٹھیک ہے, جنہوں نے ہمارا شو پورا جو 2 ایپیسوڈ تھے ہمارے اسپانسر ہو گئے. اور اگلی دفعہ ڈیفینیٹلی ول ڈو دا سیریمنی, اور کولیب ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے جب یہ چیز آپ آڈینس کو یہ ہوگا نا, یہ بالکل ٹھیک ہے. ہوتا کیا مسئلہ تھا کہ ایکٹرز بھی خوش نہیں ہوتے تھے کہ ہم نامینیٹ نہیں ہیں. میں نے لٹرلی یہ دیکھا کہ 2 سال کے پرانے ڈرامے اس سال نامینیٹ ہوئے ہیں اس طرح کی, کیونکہ آپ نے اس آرٹسٹ کو پرفارمنس کروانی تھی, کچھ بھی کرنا تھا. تو یہ بڑی عجیب چیزیں تھیں. ہمارا تو یہ ہے کہ ایک دن بھی اوپر ڈرامہ گیا تو ہم نے 2024 کا ہی ہوگا ہمارے پاس ڈیٹا, اس کے علاوہ ہم کسی کو شامل نہیں کریں. I'm sure اگر فلمز آنا شروع ہو جائیں آپ لوگ فلم کو بھی پھر کرنا شروع کر دو گے زیادہ. آئی ہوپ سو کہ ہم اس کو بھی کریں. سوشل میڈیا کتنا ضروری ہے ہو گیا ایک ڈرامے کو ہٹ بنانے کے لیے؟ بہت ضروری ہے اس وقت, سوشل میڈیا ہی ضروری ہے. ایک وقت ہم دیکھتے تھے کہ جی بڑا ایکٹر رکھنا ہے, ہاں نہیں جی نعمان اعجاز ہونا چاہیے, فردوس جمال صاحب ہونے چاہیے, جی کبھی صاحب اللہ جن نصیب کرے. یار 2 ملین فالوور کس کا ہے؟ اس کو لے کے آؤ, اس کو لے کے آؤ, پاپولیرٹی. تو کرائٹیریا تو اب وہ ہو گیا نا, نمبرز ہو گئے آپ کے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اب یہ ایک کارپوریٹ چیز بن چکی ہے, اس میں سب لوگ انٹیلیجنٹ پروڈکشن ہاؤسز وہ بہت کارپوریٹ وے میں ڈیل کر رہے ہیں. پاپولیرٹی ہے لیکن پرفارمر از ناٹ گڈ, وہ صاف پتہ چل جاتا ہے. آپ اتنے پیسے لگا رہے ہیں, لائک اب تو 20-25 کروڑ لگانا ایک ڈرامے پہ, اچھے ڈرامے پہ اس نارمل آرام سے. نہیں ہاں مطلب 12 سے 15 پہ تو ہم آ گئے. ہاں 12 سے 15 پہ, اور جو بڑا میں بڑے ڈرامے کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں پھر آپ یہ رسک نہیں لیتے کہ وہ فالوور زیادہ ہیں لیکن ایکٹر اچھا نہیں ہے. اب آپ کو اپنے آپ کو پروو کرنا ہے, بیکاز اب کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے. پہلے پی ٹی وی کا زمانہ تھا, صرف وہی لوگ آ سکتے تھے جن کی ایکسیس ہوتی تھی. اب ایک ٹک ٹاکر بھی آپ کو ٹف ٹائم بہاج کو دے سکتا ہے. ایک لڑکا نکلا ہے, کہیں پہ بھی رہتا ہے, اس نے پرفارم کیا اچھا, اور اس کے اندر ٹیلنٹ ہے, اس کو کوئی پروڈیوسر اٹھا لے گا. اور میں نے دیکھا اب جیسے جن کی شادی, ان کی شادی میں جو بہاج سے جو لڑکی ہے وہ ایک انفلوئنسر تھی, لیکن کیا کمال کی ایکٹنگ کر رہی ہیں وہ. دانا نیر وہیں سے, دانا نیر کیا کمال. عثمان خالد بٹ وہاں سے, عثمان خالد بٹ سوشل میڈیا سے ہیں, مطلب سب وہیں سے. بٹ ایٹ لیسٹ آپ نے پھر اپنے آپ کو ایوالو کیا, آپ نے اگلی ٹرانزیکشن کی ہے کہ اچھا یار میں نے ایکٹنگ کے اوپر اب توجہ کرنی ہے, میں نے اپنی کرافٹ کو بہتر کرنا ہے. لیکن ہم پھر ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو صرف پاپولیرٹی کی بیس پہ ہیں, وہ نہیں زیادہ چل سکتے. وہ تو آپ ٹک ٹاکرز دیکھ لیں, ایسے ایسے ٹک ٹاکرز ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار یہ کون ہے. لوگ صرف وہ کرنج وردی ان کا کانٹینٹ ہوتا ہے, آپ سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی. تو پاپولیرٹی اب میٹر نہیں کرتی, کلاس بھی چاہیے ہوتی ہے. کوئی جب ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کیسے بناتے ہیں؟ پھر دعا کرتے ہیں ان کا اچھا ڈرامہ ہے تاکہ ہم تعریف کر سکیں. پھر وہ کلپ بھجوا دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں یہ بات بھی کرتے ہیں. میری لٹرلی احمد میں آپ کو صحیح بتاؤں, نئے ڈرامے سے پہلے مجھے ہارٹ بیٹ میری بھی تیز ہوتی ہے, اور میں کہتا ہوں یا اللہ اچھا ہو یہ ڈرامہ. نہیں مجھے جینٹلمین کے جب آ رہا تھا نا تو میں اس کے ریویوز میرے پہ بہت پریشر تھا, بیکاز ہائثم میرے استاد تھے. ہاں ٹھیک ہے, میں ان کا AD تھا, میں نے ان کو اسسٹ کیا ہوا ہے. اور آئی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ فائنلی وہ بڑے عرصے کے بعد آ رہے ہیں. اور وٹا کامبو تو میرے پاس وہ کی پوری ٹیم ہے جس میں ہمایوں بھی ہیں اور خلیل رحمان قمر بھی ہیں. اور اس سے پہلے میں ڈرامے دیکھے بھی نہیں تھے, میرے پاس تم بھی نہیں دیکھا ہوا تھا, لیکن دیٹ واز اے فینومینا. تو میں نے کہا اس سے بیسٹ تو کچھ نہیں ہو سکتا. اینڈ یمنا زیڈی آفٹر تیرے بن وہ آ رہی تھیں, اور یہ سب لوگ ایک ساتھ آ رہے ہیں, اور ہائثم اتنے سے بعد آ رہے ہیں, تو کیا چیز ہوگی. تو نے کہا واہ یہ تو, اور مطلب وہ ایکسپیکٹیشنز کا لیول وہاں تھا.
پھر ایسے آپ لوگوں نے طوطے پکڑے چھت پہ گئے. کبوتر دیکھ نہیں رہا تھا تجھے کون سا طوطا ہم نے پکڑا ہے. ہم کبوتر آپ نے وہ دیکھا تھا ریویو؟ میں نے کہا اچھا کبوتر دکھاؤ. کبوتر اچھا وہ منٹوں میں بھی میں یہی کہنے لگا تھا. میں کہ ہمایوں نے مجھے منٹو کا پرومو دکھایا. میں نے کہا کبوتر یہاں کبوتر بھی اور طوطے بھی ہیں. اور نا وہ ڈائلاگ ہیں کہ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے, اور کبوتر دوسری سائڈ پہ چپکے ہمیں پنجرے سے. ویژولی بھی مجھے اتنا آڈ لگ رہا ہے کہ ظلم ہے ان طوطوں پہ. طوطے تھے ایکچولی. نہیں, میں نے ریویوز میں مطلب جب بھی ایپیسوڈ آتی تھی نا تو میں کہتا تھا اچھا ایک سیکنڈ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ بہت کم ایکٹنگ کرتے ہیں لیکن بڑا زبردست کرتے ہیں. آپ کا جو جینٹل مین آپ کے لیے بڑا پروجیکٹ تھا, ہاں, تو اس وقت آپ ریویوز کو آپ نے فالو کیا ہمارے کہ ہم کیا؟ ہاں, میں نے 2 ایپیسوڈز دیکھی تھی. میں نے ایک وہ دیکھی تھی جس میں وہ کیریکٹر کی ڈیتھ ہوتی ہے. میں نے کہا شہر کیا فیڈ بیک کیا ہے, کیونکہ مجھے اس ایپیسوڈ سے بڑا اختلاف تھا, کیونکہ اس ڈیتھ کو نا 2 ایپیسوڈ میں ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا, وچ از ٹھیک ہے. ایک ڈائریکٹر کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. ایک میں نے وہ دیکھی ایپیسوڈ, اور میں نے فرسٹ ایپیسوڈ کا ریویو دیکھے تھے. تو اس کے بعد پھر مجھے نا بیچ میں کلپس وغیرہ پتہ لگا کہ اچھا ہماری دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. میں کہا چلو اب کیا ہو سکتا ہے, بیکاز وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ دیکھنا شروع کر دو نا پھر آپ کو وہ یو گائز آر ایول, یو ول گو ٹو ہیل. تو دیکھیں مطلب ایک سمپل سی بات ہے, ہم لوگوں نے ہر بندہ اپنی 100% دیتا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں اٹھ کے کہتا آج میں برا ڈرامہ بنانے جا رہا ہوں. ہر بندہ کہتا ہے بھائی جان ود آل دا ریسورسز آئی ول. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مسئلہ کب آتا ہے کہ جب رائٹر اور ڈائریکٹر ایک پیج پہ نہیں ہوتے. میں نے ہائثم کو اسسٹ کیا ہوا ہے, ان کا کمال کا کام ہے, لیکن اگر آپ ان کے ہاتھ باندھ دیں گے اور آپ انہیں کہیں گے کہ جو لائنیں ان کو ایسے ہی کرنا ہے, وہ کریٹیولی, بیکاز ہائثم از اے ویری کریٹیو پرسن, وہ بہت آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں. اور انہوں نے داستان اور اکبری اصغری, درِ شوار جیسے ڈراماز ہمیں دیے ہوئے ہیں. ہی از بریلینٹ, اور وہ کم اور سلیکٹیو کام کرتے ہیں, ہمیشہ اچھا کام کرتے ہیں. بٹ میں وہی کہتا ہوں, ناٹ ایوری اسکرپٹ از فار ایوری ڈائریکٹر, ناٹ ایوری ڈائریکٹر از فار ایوری اسکرپٹ. تو وہ اسکرپٹ میں جو فلاز تھے وہ نظر آ رہے تھے, اور وہ اتنے زیادہ تھے کہ آپ کہتے تھے کہ کیا ہوا ہے. اور کیونکہ میں نے ہائثم کو سوئچ کیا ہوا ہے, وہ وہاں پہ آن زارے کا سیٹ پہ یوں آتا تھا, وہ یوں کاٹتے تھے کہ نہیں یہ نہیں, یہ ری رائٹ کرواؤ, یہ نہیں ری رائٹ کرواؤ. اور جب مجھے یہ آئیڈیا ہو کہ ان کے پاس ایک اسکرپٹ ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو پھر پروڈکٹ کا یہ والا انجام ہونا تھا. تو یہ ایک آپ کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے کریٹیو مائنڈس کی, جس میں سارے دیکھیں میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ لوگ اب وہی بات ہے کہ ایک ان نون کاسٹ کے ساتھ کوئی چیز کلک ہو جاتی ہے اینڈ پیپل ول میک اٹ اے ہٹ, اور کوئی بہت بڑی بھی چیز جو ہوتی ہے لوگوں میں نہیں کلک ہوتی, ٹھیک ہے نا. بٹ دیر از نو فارمولا ٹو اٹ. آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہاں یار میں اپنی 100% دے رہا ہوں, آئی ایم ڈوئنگ جسٹس ٹو جو مٹیریل مجھے ملا ہوا ہے. میں ایکٹنگ بہترین کر لوں گا, وہ لائٹ بہترین کر لے گا, وہ میوزک کمال کا دے دے گا, لیکن اگر وہ آپس میں جل نہیں ہوا جل. اب آپ یہ دیکھیں, آپ کے دوست ہیں فواد خان اور صنم بلوچ کو بنانے والے ہائثم تھے. سارے بگ ڈراماز جو ہم سفر تو بعد میں ہے, پہلے داستان جیسے ڈرامہ کر دیا تھا, اس سے باقی اور ڈراماز تھے. اس کے بعد عثمان اور مایا کا پہلا ڈرامہ ہائثم کے ساتھ تھا. کتنے بڑے اسٹارز دیے انہوں نے پاکستان کو. طلعت چاہور جو اب بڑے اچھے ایکٹر ہیں وہ ہائثم نے دیے. تو لیگیسی ہے ایک پیچھے ان کے کام کے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک بات بلیو کرتا ہوں کہ یہ ساتھ بیٹھ کے جو کام ہوتا ہے نا, جہاں پہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے اور یہ جو بنائی ہوئی میری چیز ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, وہاں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. وہی والی بات ہے نا. مگر چلیں آگے بڑھتے ہیں. کیا بات ہم کیا کر رہے تھے؟ ہاں میرا جینٹل مین پہ آئے تھے ہم لوگ. اچھا ارے وہ کبوتر تھے, طوطے تھے اوپر؟ کبوتر تھے. اچھا وہ نادیہ کے منہ سے طوطا نکلا تھا کہ یہ کون سا طوطا دکھانے اوپر لے گئے. ہائے نادیہ جی کے منہ سے بہت خوبصورت چیزیں نکلتی ہیں اس لیے نہیں, مگر ان کا مارننگ شو اچھا جا رہا ہے وہ جو کر رہی ہیں. ہاں وہ کیونکہ کسی دوسرے چینل پہ میں اس کی بات نہیں کروں گا. ہاں دیکھیں میں کیا ڈرامہ کے لیے بات کروں گا. ہاں بالکل, جس کیونکہ اس چینل پہ جو بھی بات ہوتی ہے اس سے میرا کوئی وہ نہیں ہے کہ میرے سیٹ سے کیا کانٹینٹ جا رہا ہے اس کا میں رسپانس. مطلب اب تو اس سے ڈرامے کو ریویو کرے گا, مارننگ شوز کو ریویو نہیں کرے گا. نادیہ جی آپ کے مارننگ شو کو ریویو نہیں کرے گا, اس کا مطلب ہے یہ. خیر چھوڑیں. ویسے کتنا انٹرسٹنگ ہو اگر یہ بھی کرنا شروع کیا جائے مارننگ شو, کہ آج ندا یاسر نے کیا کیا, آج نادیہ خان نے کیا کیا, شائستہ کیا کر رہی ہیں, ٹیلی ویژن مدیہ کیا کر رہی ہیں. بھائی دیکھیں آپ ٹیلی ویژن کو ریویو کر رہے ہیں, اینی تھنگ دیٹ از آن ٹیلی ویژن.
بلکہ میرا خیال ہے ہم کو تو پولیٹیشینس کو بھی ریویو کرنا وہ تو بہت انٹرسٹنگ ہوگا. ہر روز ریٹنگز آج کے پولیٹیشین یہاں 6 نمبر اس بیان پہ 4 نمبر اگلے دن ڈالے آئے ہوئے ہیں. پولیٹیشینز پہ نہیں آتے. واہ 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 واہ. اچھا جی, کچھ کھٹے میٹھے ہمارے سوال ہیں, آپ نے اس کے جواب دینے ہیں. جی جی. ایک چیز جو مجھے عتیقہ جی کی بالکل پسند نہیں, میں کا ڈائریکٹ فائرنگ مارے نا. جو مجھے بالکل پسند نہیں, کہ یار عتیقہ جی یہ تو نہ کریں نا. She's so nice, so kind with him, کوئی بات ہی نہیں آ رہی ہے. لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا کہ یار اچھا آپ بہت ڈپلومیٹک ہیں یا آپ بہت کائنڈ ہو جاتی ہیں, مطلب کوئی تو چیز ہوگی جو آپ کہتے ہیں یار عتیقہ جی یا بہت خوبصورت ہیں. دیٹ از ویری ڈسٹربنگ. عتیقہ جی از ریئلی ہارڈ ٹو گیٹ. اچھا ہاں کہ مجھے ان کے پیچھے میں نے کہا پلیز یہ شو کریں, آئی ریئلی وانٹ ہر ٹو بی آن مائی شو. تو مجھے ذرا ایفرٹ زیادہ کرنی پڑی تھی فرسٹ سیزن کے بعد, بیکاز ایک بیک کلیش آیا تھا انڈسٹری کی طرف سے, اور یہ خود بھی سمجھ نہیں پاتے فیصل قریشی بھی عتیقہ آٹو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب تو ایکسیپٹنس آ گئی نا عرصے میں انیشیل, تو اس کے لیے یہ ہے کہ اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک چیز جو نادیہ جی کو اپنی بدل لینی چاہیے. نادیہ کو جو بدلنی چاہیے وہ یہ کہ وہ تھوڑی ایموشنل ہیں, اور کوئی ایسی چیز جو وہ سوشل میڈیا پہ ان کو کوئی ٹریگر ہو رہی ہے یا ان کو ہو رہا ہے, تو اس سے پہلے اپنے جو ویل وشرز ہیں ان سے وہ تھوڑا ڈسکس کر لیں, ایک اور رائے لے لیں اس پہ. اوکے. تو وہ چیز جو ہے تو اس کا پھر آپ پروز اینڈ کونس جیسے دیکھ لیتے ہیں, تو پھر آپ وہ چیز زیادہ بہتر طریقے سے آگے جا سکتی ہے. تو پھر اس کے بعد جو چیزیں ان کے لیے بیک فائر ہوتی ہیں وہ ہونا بند ہو جائیں گی. بڑا ایزی سا سولوشن ہے. اوکے. ایک عادت جو مجھے مرینا جی کی بہت پسند ہے. ان کی مجھے ہر بات پسند ہے. ہاں کیا بات ہے. شی از فلالیس. ایک عادت جو مجھے اپنی بہت بری لگتی ہے. بہت ساری ہیں. اچھا جی بہت ساری آگے مجھے نہیں پتا, سمجھ نہیں آ رہی میں کون سی بتاؤں, بٹ آئی تھنک کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر بہت ساری چیزیں کے لیے بہت پوٹینشیل ہے. میں لیزی ہو جاتا ہوں. لیٹ بیک بھی, اور آئیڈیاز ہوتے ہیں میں کر سکتا ہوں, لیکن وہ جو سستی ہوتی ہے نا جب آپ بہت کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہو, پھر آپ کہتے ہو کہ اچھا یار بس ہے, لیکن وہ مجھے چیز اریٹیٹ کرتی ہے. ایک چیز جو میں نے محسن نقوی صاحب سے سیکھی, اسکائی از اے لمٹ. ویسے تو دبئی از دا لمٹ آج کل جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. بٹ دیکھیں ٹرافی جو لے گئے تھے نا ساتھ, دیٹ واز آئی لو. مگر پھر لے کے آنی چاہیے تھی نا پوری, لیکن ایک دفعہ آپ نے دکھایا تو بھائی جان پھر وہی اینی وے. مگر ٹیم پہ بھی مطلب دھیان دے دیتے, ٹیم ہی بیچاری ہماری فارغ ہے. اچھا جی, انڈر ریٹڈ ایکٹر کون ہے؟ کہ یار یہ ایکٹر بڑا انڈر ریٹڈ ہے بیچارہ. آئی تھنک جن کو اس وقت لیڈ کرنے چاہیے, اینڈ شی از فینومنل, آئی تھنک ربیہ کلثوم. ان کی میں نے ایکٹنگ دیکھی ہے, بہت اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں وہ. میل میں اگر بات کی جائے تو آئی تھنک نعمان مسعود. ان کی میں نے تن من نیل و نیل میں جو ایکٹنگ دیکھی تھی وہ نعمان اجاز. اچھا جی, ہاں لیول ہے. بڑا جی, نعمان اجاز سے آپ نے ملا دی. ویری نائس, ویری بگ کمپلیمنٹ ہے. سب سے اوور ہائپ ڈرامہ کون سا تھا؟ بہت سارے جو یہ 7 اسکائی والے بناتے ہیں, ان کے بہت ویوز ہوتے ہیں, اتنے ویوز آ گئے. بہت سارے ڈرامے ان کے اوور ریٹڈ ہوتے ہیں, ان میں کوئی ڈیپتھ پوٹینشیل نہیں ہوتا, کہ آپ کو بہت سطحی کام لگتا ہے, شیلو کام لگتا ہے. کہ اس میں کوئی جو ایک کریٹیو تھاٹ ہے وہ انوالو نہیں ہوتی. بہت کلیشے ہوتی ہیں چیزیں, اور بہت زیادہ دس ویری اسٹار پلس. آئی تھنک وہ اسکول آف تھاٹ اب ختم ہو رہا ہے, ہونا بھی چاہیے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, اور آپ کے پاس پیسے بہت ہیں, اور آپ بہت اچھا آرٹ کریٹ کر سکتے ہیں, تو آپ وہ کریں. صرف پیسہ بنانے کی مشین نہ بنائیں. ہمارے جیسے میں باقی پروڈکشن ہاؤسز کو دیکھتا ہوں, وہاں پہ ایک کریٹیو ایفرٹ ہوتی ہے, آپ کو پرورش سے ڈرامے. آئی تھنک جیو نے بھی اپنا اناؤنس بھی کیا نا کہ وہ اپنا ان ہاؤس اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. A&B کے ساتھ ان کا کیا کہتے ہیں 7 اسکائی کے ساتھ نا, ان کا بھی ختم بھی. تو آئی تھنک اس میں ایک, اور اس کو کوئی تنقید نہیں سمجھنا چاہیے. آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, آپ نے پیسے بنائے, لیکن آپ ایسے سارے ڈرامے, لیکن اب ان کا ایک اچھا ڈرامہ آیا ہے کیس نمبر 9, تو یہ وہ ریل وہ شاہزیب خان زادہ صاحب نے جو لکھا ہے. تو ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ 3-4 ڈرامے آپ نے سوپ سیریلز بنا دیے, لیکن 2-3 ڈرامے آپ ایسے رکھیں جو آپ اپنی کلاس کے لیے بناتے ہیں, کہ یہ ہماری کلاس کو مینٹین رکھے گا. ادھر یہ لوگ لیک کر گئے تھے.
ARY بھی دے رہا تھا, ہم بھی دے رہا تھا کہ ہم آپ کو یہ من جوگی ٹائپ یا تن من نیلو نیل ٹائپ بھی ڈراماز دے رہے ہیں, باقی اپنے کمرشل ڈراماز بھی بنا رہے ہیں, تو تاکہ وہ جو ایک ہے نا کہ کیوں, اور وہی ہمارے ڈرامے کی خاصیت ہے, تو اس کو زندہ رکھیں. ایک چینل جو کہ اتنا بڑا ہے وہ اگر ایک ایسی چیز کو بالکل نہیں کر رہا تو وہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. سب سے گالیوں والا فون کبھی آیا مجھے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ چلو گالیاں نہیں, مگر نہیں اتنی ہمت کسی میں نہیں ہوئی. نہیں, مگر مطلب گلے والا فون آیا؟ ہاں آیا, اوکے, مجھے پتا تھا کس نے کیا. خیر وہ تو میں جانتا ہوں نا, مگر آئی ایم شیور اس کے علاوہ بھی آئے ہوں گے سارے. ہاں اس کے علاوہ بھی آئے ہیں. ہاں اچھا, کبھی ریویو کرنے کے بعد افسوس ہوا کہ یار کچھ زیادہ ہی کر دیا؟ یہ ہوتا تھا بیکاز آپ کے انڈسٹری میں اتنے سارے دوست ہیں, اب آپ کچھ کر نہیں سکتے, تو آپ کو یہ تو ہوتا ہے کہ یار میں ایز اے فرینڈ بھی تو میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں, تو وہ ایک بری فیلنگ تو آپ کو آتی ہے کہ بس دوستی تو دوستی ہے, اب اس میں آپ کھڑے ہوتے ہیں دوست کے لیے, لیکن وہ ایسی پوزیشن یا ایسی وہ جگہ آ گئی ہے کہ میں وہ دوستی نبھا نہیں سکتا. جب مجھے اکثر ہوتا ہے کہ میرا اگر کوئی دوست کا اگر میں کام وغیرہ دیکھ رہا ہوں اور وہ برا کر رہا ہے نا, تو مجھے اور زیادہ غصہ آتا ہے کہ یار تو یہ کیوں کر رہا ہے, مطلب بھائی یو آر بیٹر دین دس. وہ نہیں ہوتا تو آپ اس کی زیادہ بجاتے ہیں تو یہ کیوں کر رہا ہے. اچھا جی, کچھ اداکاروں کے میں نام لوں گا, آپ نے ان کو اس ہفتے پوائنٹس دینے ہیں. اس ہفتے پوائنٹس دینے. میں کہا یہ ہے جی ایکسکیوز می کیا پوڈ کاسٹ ہے, ٹھیک ہے. چلو جی, اس ہفتے مجھے بتائیں حریم کو کتنے نمبر دیں گے اس ہفتے, کیونکہ ابھی تو ان کا کوئی پروجیکٹ چل نہیں رہا, تو میں کیسے میں ان کے لاسٹ پروجیکٹ پہ دے سکتا ہوں. آپ نے ان کی پورے باڈی آف ورک کے اوپر دینے ہیں کہ بھائی جان حریم کو میں یہاں ریٹ کرتا ہوں اور وہ یہاں ہو سکتی ہے. آئی تھنک جو ان کا لاسٹ ڈرامہ تھا, جو ان کا کریکٹر تھا معصومہ بسمل, دیٹ واز فینومینل. وہ نامینیٹ بھی تھا ہمارے ایوارڈ شو میں بیسٹ نیگیٹو رول. آئی تھنک شی واز 9 بیکاز ان کو شروع میں بہت کرٹیسائز کیا گیا کہ اس رول کے لیے فٹ نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو رول بنایا کہ وہ اب ہمارے ذہنوں میں ہے. شی واز, تو حریم کو 9 دیے ہم نے. یس, ٹھیک, فار معصومہ کریکٹر. اوکے. مایا کا میں جو اچھا کام, یہ سب ریلز بنے گی, تجھے پتہ ہے نہیں یہ ریلز والا میں نے. ہاں مایا کا جو اچھا کام ہے آئی تھنک, اور رائٹنگ میں آپ کے ایشوز آ سکتے ہیں, اور شی از دی A+ لسٹر آف پاکستان, اور ان کی ایکٹنگ ایبلٹی کے بارے میں تو کوئی سیکنڈ تھاٹ ہے ہی نہیں. پروجیکٹ کا انتخاب آپ نے بھی غلط کیا ہے, انہوں نے بھی غلط کر لیا, ٹھیک ہے, یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہمایوں نے بھی غلط کیا, ہمایوں صحیح. تو اب آپ کتنے نمبر دے رہے ہیں لاسٹ پروجیکٹ کے بیس پہ ان کی؟ اگر میں ایکٹنگ کی بات کروں جو ان سے کروائی گا, شی از ڈیفینیٹلی 10. یس, اوکے. اچھا, مایا بہت اچھی ایکٹر ہے. مطلب مجھے اتنا اچھا لگا کہ جو تو نے اتنی پہلے صفائی دی ہے نا. میں آپ کیا چاہ رہے ہیں, مطلب نہیں ہانیہ 10, یہ اسٹریٹ 10. عتیقہ اردو, شی از اے لیجنڈ. ان کو میں نمبر میں ان کو میں ہاں جو لیگ آپ پوچھ رہے ہیں ان کو میں دے سکتا ہوں. عتیقہ جی کو میں کیا, وہ عتیقہ جی نہیں, وہ میں کچھ نہیں, وہاں میرے پر جلتے ہیں, اس کے علاوہ بتائیں. بشرا انصاری لیجنڈ, ان کو تو میں سر نہیں, آپ ینگ لاؤڈ نے پوچھ لیں, وہ آپ کی زیادہ چیزیں وائرل ہوں گی. ہاں اچھا, یہ سینئر ایکٹر, ان کو تو میں کیا, یہ تو زارا نور عباس. I think she is exceptional. Her drama, Stand Up Girl, one of the finest performances I watched last year. ٹھیک ہے, and she was nominated in my award show as a best critics actor nominated. اور بڑی اچھے, مطلب 7-8 لڑکیاں جو نامینیٹ ہوئی, ان میں نثار نور عباس ہیں, اور انہوں نے بڑے اچھے مارکس, میں نمبرز دیکھے ہیں کہ وہ سجل اور سبینہ کے مقابلے پہ انہوں نے دیا. کتنے نمبر دے رہے ہیں؟ یہ سب کوئی 10 دے رہا ہے. نہیں فارمیٹ چینج کر رہا ہوں, لیکن آپ ان ایکٹرس کی بات کریں, کا کام ہے بہت اچھا, اور میں دیکھ کے میں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں. تو میں کون سا ڈھونڈوں کہ جس کا کام بہت برا ہے, ذہن پہ زور ڈالے. اچھا جی, کون سا اداکار ہے جس کو اداکاری کے علاوہ کچھ اور سوچنا چاہیے؟ اداکار, یہ بڑا ایک ویگ کویسچن ہے, اس میں آپ کیا, میں نے اس کو سافٹ کر دیا کہ کون سا اداکار ہے جس کو اداکاری کے علاوہ کچھ اور سوچنا چاہیے, کہ ہاں یار کیا اداکاری چھوڑ دینی چاہیے؟ نہیں, میں یہ تو کہا ہی نہیں چھوڑنی چاہیے, میں نے کہا کچھ اور سوچنا چاہیے. سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم ڈائریکشن کر لیں, ہم رائٹنگ کر سکتے ہیں. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے
بڑے ایکٹر ہیں. اور جو ہاں میں ایک چیز ہے کیونکہ میں نے دانش تیمور میرے بہت جو اچھے دوست بھی ہیں, ہم جم وغیرہ ساتھ کرتے ہیں, وہ اور ان کو وہ اپنا ایک کام بڑا زبردست کر رہے ہیں جس میں ان کی پاپولیرٹی بہت ہے, لیکن بینگ این آرٹسٹ ان کی ایکٹنگ بہت کمال کی ہے. جن کا میں نے پریویس پرانا کام موویز وغیرہ میں دیکھا ہوا ہے, کامک ٹائمنگ امیزنگ ہے. ان کو اگر ان کو ٹائپ کاسٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ سب سے ہٹ ڈرامے ان کے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ دا بگیسٹ ویوئنگ یوٹیوب پہ دانش تیمور کی وہ کریں, لیکن جو ان کے اندر کا آرٹسٹ ہے اس کے لیے وہ اپنی پروڈکشن میں اپنا وہ ٹیلنٹ بھی دکھائے جو میرے جیسے لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہماری تشنگی رہ گئی آپ کے اس آرٹ کو دیکھنے کی وہ ہمیں ضرور دیں. تو باقی کرتے رہیں کام, ڈیفینیٹلی کریں, لیکن ایک آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھتے ہیں, آپ شاہ رخ خان, عامر خان, وہ آف بیٹ تھوڑا سا کام ضرور کرتے ہیں کہ ہماری ایز این آرٹسٹ یہ رینج ہے, تو اور ان کے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. پاپولیرٹی تو ان کی اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. میں کچھ ہیروئنس کے نام لوں گا, آپ نے بتانا ہے آپ ان کو کیا کھلائیں گے. کھلاؤں گا جی, کھانا اسٹریٹ فوڈ بھی ہو سکتا ہے, اسٹریٹ فوڈ بھی ہو سکتا ہے, مٹھائی بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ حریم, اسٹیک, مایا, دال چاول, ہانیہ, چاٹ, زارا نور عباس, چاپ چاپ واک, عتیق اردو, زینڈر پاستا, وہ ہر دفعہ وہی منگواتی ہے پاستا. اوکے, اینڈ نادیہ خان, روٹیسری چکن. اوکے, مرینا جی, مرینا جی لائک سیلڈ, مطلب ان کی تو ڈائٹ چل رہی ہوتی ہے. محسن نقوی, مٹن کڑھائی, مٹن کڑھائی. آلرائٹ, اینڈ شہریار منور, کلب سینڈوچ. مطلب یہ ممی ڈیڈی چیزیں کھلائی ہیں. تو میں کیا کروں اب, جس طرح کے ہیں ان کو. اذان, ہاں, اذان, پروٹین شیک, پروٹین شیک. آلرائٹ جی, اینڈ جی لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ, یہ ڈرامہ تو ہٹ ہو گیا ہے, اگلی ایولیوشن ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ Where do you see yourself in the next 10 years? کہ بھائی دیکھیں, ہم نے ایک فرینچائز بنا لی. جو میرا دوسرا کام ہے وہ جو ایوارڈ شو کا ہے اس کو مجھے کرنا ہے, کیونکہ ثاقب ملک جو ہمارے بہت زبردست ڈائریکٹر رہے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے بات بتائی تھی جو کہ میرے اپنے بھی علم میں نہیں تھا کہ یہ میرے پاس کیا چیز موجود ہے. اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو ایوارڈس کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہی تو ڈیٹا چاہیے جس سے ان کی کریڈیبلٹی بڑھے گی. ادروائز وہ کروڑوں روپے لگا لیں ان کو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ آڈینس اب بہت اسمارٹ ہے. کیونکہ ریسرچ ہی نہیں ہے آپ کے پاس, ریسرچ ہی نہیں ہے. کیونکہ ایوارڈ شو کس پہ بیس کرتا ہے؟ اس چیز پہ بیس کرتا ہے. فنڈامنٹل چیز نہیں ہے آپ کے پاس, اور وہ تمہارے پاس ہے. اور مجھے امید ہے کہ میں یہ ایک ایسا انڈیپینڈنٹ ایوارڈ شو بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. ٹائم لگے گا, لیکن جس طرح 1 سال میں ہم یہاں تک آ گئے ہیں, سیکنڈ ڈرامہ آئیکن ایوارڈ ہم کر رہے ہیں, تو نیکسٹ ایئر ہمیں امید ہے کہ ہم پوری سیریمنی کریں گے, اور ہمیں لگتا ہے کہ اچھا کولیب بھی ہوگا. اور وہ جتنے بھی لوگ ہیں جو برانڈس پہلے کرتے رہے ہیں ان کو انٹیلیجنٹلی اس پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ وہی چیز لیک کر رہی ہے, اور ہم بہت بڑا اور زبردست ایوارڈ شو لا سکتے ہیں, کیونکہ وہ ٹائم ہے جب ہماری انڈسٹری فلرش کر رہی ہے. نہیں, آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم وی نیڈ اندر ایوارڈ. اینڈ جس طرح آپ لوگوں کی پاپولیرٹی ہو رہی ہے اور جس طرح آپ لوگ واقعی اس چیز کو کنسٹرکٹیو بنی بنائی ڈش آپ کو مل رہی ہے, ہاں بنی بنائی ڈش مل رہی ہے, اس کو لیب کریں, آپ کو سب کلیئر ہو جائے گا. آئی ووڈ لو ٹو سی یو گائز ڈو اے پراپر مطلب جس طرح آپ لوگوں نے بھی کہا اس کو پورا وہ سیریمنی میں لے کے جائیں. وائی ناٹ, اٹ کین بی امیزنگ. نیکسٹ ایئر انشاء اللہ وہ ہو جائے گا. بس ٹھیک ہے, ہوسٹ میں ہی ہوں گا آگے. تو بھائی جان اپنا خیال رکھے, پاکستان کا خیال رکھے. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ, ریئلی اپریشیٹ اٹ. لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, اور اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.